اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ مضمون ہے حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کا، احتشام الحسن صاحب کا. مولانا کاندھلوی، جس کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے لکھوایا اسرار کے ساتھ. اتفاق سے مجھ کو مل گیا لکھنؤ میں. ہمارے داماد، مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، بہت اچھا. مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی نے لکھا ہے اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے لکھایا ہے. تو بیان کر چکا ہوں کئی. اب آج چاہتا ہوں بیان کرنا علم دین حاصل کرنے کی صحیح کرنا. 5واں نمبر، 4 نمبر بیان ہو چکا ہے. 5واں حصہ ہے علم دین حاصل کرنے کی صحیح کرنا. انسان کی پیدائش کا مقصد حق تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت اور فرمانبرداری ہے. پیش نظر اتنی پیش نظر ہو جائے تو کام بن جائے. کیا مقصد؟ ہم تو اسی کو بھولے ہوئے. انسان کی پیدائش کا مقصد حق تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور اس اطاعت و بندگی کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع و پیروی ہے. اپنی طرف سے آپ کچھ کرنے قبول نہیں ہوگا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ثابت رہو، اس کی تصدیق ثابت رہو، تائید ثابت رہو. اور اس اطاعت اور بندگی کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع و پیروی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی اطاعت و بندگی قابل پذیرائی نہیں ہے. جو قدم بھی خلاف پیغمبر اٹھے گا وہ راہ مستقیم سے ہٹا کر ہلاکت و بربادی کی طرف لے جائے گا. بہت اچھا لکھا، بعد میں لکھا، 4 پال میں بھی لکھا. جو بھی خلاف ہو وہ راہ مستقیم سے ہٹا کر ہلاکت و بربادی کی طرف لے جائے گا. ہر انسان کے لیے ضروری ہوا کہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہر قدم پر اللہ اور رسول کا حکم معلوم کر کے اس کے موافق عمل کریں. یہی وجہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے. یہی وجہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے. اسے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی وسعت اور فراغت کے موافق علم دین حاصل کرنے کی صحیح کرے. بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے بلکہ عمل کرانے کی. عمل کرنا تو کچھ نہ کچھ ہے ہی ہے، کرانے کی فکر نہیں. اپنی اولاد سے ذریت سے جہاں جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر شخص اپنا مشغلہ چھوڑ کر دینی مدرسے میں داخل ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے مشاغل میں مشغول رہتے ہوئے کچھ وقت علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی ضرور فارغ کیا جائے، جس کی 2 صورت ہے. اہل دل، اہل درد، متبع شریعت، متقی و پرہیزگار ذی علم لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ ایسے لوگ دستیاب ہوں. مجھے صاحب یہ بھی تو بات ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دستیاب ہے. لوگ یہ بھی ان کا ہی ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی اس کے لائق بنا دے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے. ہم لوگ اہل دل، اہل درد، متبع شریعت، متقی و پرہیزگار ذی علم لوگوں کی صحبت اختیار کرے. پہلا ہے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتی سے صحابہ کے بڑے.
اور ان کے ارشادات سے مستفید ہو۔ ایسے بزرگوں کی صحبت سے دل میں نورانیت اور صلاحیت پیدا ہوگی۔ اللہ ایسی ہم کون لوگ آئیں گے بھائی؟ یہی ہوتا ہے، جو نہیں ہے جیسے ہم نہیں ہیں، کوشش تو کرنی چاہیے، اپنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہماری صحبت سے یہ بھی نیت کر دیں کہ ہماری صحبت سے لوگوں کو نفع ہو۔ مجاز صحبت بنایا جاتا ہے اسی لیے تھانوی نے کیا ہے، تاکہ اس کی صحبت سے فائدہ ہوگا۔ اور ہم کو جو مجاز صحبت ہے چاہیے کہ ہم ایسی صورت اور استطاعت، صلاحیت، استعداد پیدا کریں کہ ہمارے پاس بیٹھنے والوں کو نفع پہنچے۔ یہ تو نہیں چاہیے۔ ایک صاحب تھے مجاز صحبت، بڑے آدمی تھے، تو رکشے پہ جا رہے تھے سگریٹ پیتے ہوئے، تو ہمارے بھائی صاحب سمجھ آئیے، بھائی صاحب نے کہا کم سے کم مجاز صحبت لوگوں کو رکشے پہ سگریٹ تو نہیں پینا چاہیے، کہا دیا انہوں نے، کم سے کم مجاز صحبت لوگوں کو رکشے پہ چلتے سگریٹ تو نہیں پینا چاہیے۔ سگریٹ بڑے آدمی بڑی کوشش کیا کہ مجاز بات ہو جائے، نہیں حضرت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتوں سے بچائے اس سے لوگوں کو دوری ہو جائے، ہمیں اللہ سب کو توفیق دے بھائی۔ ایسے بزرگوں کی صحبت سے دل میں نورانیت اور صلاحیت پیدا ہوگی، اور یہ اللہ کے ارشادات چونکہ دل سے نکلتے ہیں اس لیے دل پر اثر کرتے ہیں، جسے دل کی قساوت یعنی سختی دور ہوتی ہے، آنے والی زندگی کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور بندگی و اطاعت خداوندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت بہت کہتے تھے، تم مشائخ کے پاس جو جایا جاتا ہے تو در حقیقت اللہ تک، اللہ کے رسول تک پہنچنے کے ذریعہ اس بنا پر تم مستقل نہیں، بہت کہتے تھے مشائخ کو کہ تم مستقل نہیں ہو، تم اس لیے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچاؤ۔ صرف اپنے تک یہ بھی کہتے تھے، اپنے تک نہ رکھو، اپنے تک نہ رکھو کہ ہم ہی سب کچھ ہے، کیا کرو گے تم؟ سنت پہ اتباع کرا کے، اللہ کے رسول کی محبت کرا کے اللہ کے طریقے پر لے آؤ۔ اگر لے آؤ گے تو پھر تو ہے ہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہیے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت نہ کرو خالی نہیں ہے، بھی ایک نقطہ ہی ہے مسئلہ۔ دیکھیے ابھی نہیں، آپ لوگ برکت سے آ گیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مجھ سے محبت، اگر تم محبت کرتے تو حضور سے محبت کرو، یہ نہیں ہے، اتباع کرو۔ معلوم ہے محبت کا ذریعہ، محبت کا ذریعہ اتباع ہے، تو اتباع کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فتبعونی محمد صاحب سنا ہے، ظاہری اور باطنی سنتوں میں سب میں اتباع کرو، پھر ہماری ظاہرہ و باطنہ۔ فتبعونی معنی نہیں صرف اماجی میں گئے، یہاں لے لیا، نہیں، جو ظاہری چیز ہے اس میں بھی اتباع، اور جو باطنی چیز ہے کہ حضور کے اندر توکل تھا، تواضع تھی، آگے نہیں بتا کوئی مہینوں میں شوال کتاب اسی پر ہے لکھا، ارمونے کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو الحمدللہ آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر توکل تھا، تواضع تھی۔ اور کیا توکل تھا، کیا مطلب؟ یعنی کہ توکل کے خلاف چیز نہیں تھی، تما نہیں تھا، یہ مطلب ہے۔ تواضع تھی، کیا مطلب؟ تکبر نہیں تھا، سمجھ گئے نا؟ توکل اور تواضع۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اس طریق میں ایک بار کا دین میں پورے دو چیزوں کی ضرورت ہے، توکل اور تواضع، خود چنا میں توکل اور تواضع۔ توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے۔
ابھی مجزہ مذہب جانا ہے، دیکھ رہا تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا. قاضی صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں، عالم اللہ، ان کو لوگ کہتے ہیں عالم اللہ ہے، یعنی اللہ کے جھنڈے ہیں یہ، اتنے بڑے آدمی. لیکن اصلاح تربیت میں قاضی صاحب کو چھوڑا نہیں ہے ماشاء اللہ. انہوں نے مراد جان جانا ہے، کہا کیا بات ہے، تمہارے پاس جو بھی پانی پر سے آتا ہے تمہاری شکایت کرتا ہے، کیا کرتے ہو؟ اب پڑھیے تو تعجب ہوگا. اتنا بڑا آدمی، مظہری لکھنے والا، تفسیر مظہری لکھنے والا، اور کیا کتابیں لکھی، معلوم المومنوں تفسیر مظہری. شاہ صاحب کے شاگرد تھے، لیکن مرید ہوئے تھے کسے؟ مظہر. یہ مناسبت کی بات ہے. شاہ صاحب تو بڑے آدمی مجدد کہے جاتے ہیں، لیکن ان سے بچ نہیں ہوئے. شاگردی تو اختیار کیا لیکن بچ نہیں ہوئے. بیت کے لیے مناسبت کی ضرورت، عقیدت اور مناسبت. بہت سے لوگ عقیدت کی وجہ سے بیت ہو جاتے ہیں، مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے ارادہ بھی ہو جاتے ہیں. تجربہ محبت آ گئی ہے، محبت ہے، لیکن آپ کو اس کے طریق سے مناسبت نہیں ہے، کبھی اب تک نیچے سے بھاگ جائے گا آدمی. اور مناسبت کا مطلب یہ ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں پسند آئیں، اور ہر ہر پر نکیر پیدا ہو تو مناسبت نہیں ہے. قاضی صاحب کو ڈانٹ دیا ہے مولانا، کیا بات ہے کہ جو بھی آدمی آتا ہے پانی پر سے تمہاری شکایت کرتا ہے، کیوں ایسے اعمال اختیار کرتے ہو؟ لیکن بڑا عمدہ ہے کہ جس سے لوگ شکایت گھر میں اختیار کرو. اس زمانے میں خاص طور سے اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے ماشاء اللہ. اس زمانے میں خاص طور سے اصلاح تربیت کے لیے تلطف متعین. اصلاح کا طریقہ بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا کہ اگر آپ سختی کریں گے تو لوگ ہٹ جائیں گے. جب حضور سے ہٹ سکتے ہیں تو اولیاء اللہ کیا حیثیت ہے؟ سید الانبیاء اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے ترشی اختیار کیا، ملاطفت نہیں اختیار کیا، تلطف نہیں اختیار کیا، یہ آپ سے ہٹ جائے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی اختیار کرنا ہوگا نرمی، کیونکہ آگ اگر جھڑک دیں گے بار بار، ترشی سے پیش آئیں گے، پھر آپ کے کوئی قریب نہیں، وہ بھاگ جائیں گے. یہ تمام مصلحین کے لیے ضروری ہے، مصلحین کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا میں ان کو مانوس کرو. حضرت تھانوی کا ہے اصول تھا، کوئی آتا تھا تو کہتا تھا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں، اتنے دن رہیں گے، کھانا اپنا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. اتنے میں کتنے لوگ پھر ہو جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ. ماشاء اللہ صاحب بڑے والی سے بہت بکرات بولتے تھے، وہ بھی فیل ہو گئے، نہیں کر سکے. تو کسی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے بھائی ہیں، تھوڑا سا نرمی کر دیا. لیکن ان کی سنیے، میں نے خود ماں عبدالغنی صاحب کو دیکھا ہے کہ اتنے سال کے بعد 71 سال عمر کا ہے، اسے رجوع کر لیا، اعلان کر دیا کہ اب یہ معاملہ نہیں رہے گا. کیونکہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی آئے تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو تاکہ وہ قریب ہو تم کے، بے تکلفی کے طرح معاملہ کرو تاکہ تمہاری طرف ٹھیکے. اور پہلے اگر اصول قواعد بتا دیا تو بھاگ جائے گا. بہت ہے لکھا ہوا، دیکھ رہا ہے میں نے رجوع کر دیا. اتنے دنوں کا جو معمول تھا اس کی وجہ سے ہمارا بدنامی بھی سچی ہوتی تھی، سختی کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی وجہ سے گئے. حدیث ہے حضور کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں تک شروع میں تو کچھ شدتی مشہور تھی، لیکن جب ہم لوگ تیمری شیخ پڑھانے لگے گورکھپور میں، اس میں رف کی رف کی مدح ہے کہ جو رفق دیا گیا نرمی، اس کو بہت بڑی دولت دی. تو اس کے لیے حدیث آئی، کہا دیکھو بھائی میں اپنا طریقہ بدلتا ہوں. پھر ہم لوگ کبھی ڈانٹتے تھے تو دروازہ بند کر دیتے تاکہ وہ لوگ سنے نہ، کوئی بات سنے نہ کہ ڈانٹ رہے ہیں.
مٹانے کے بعد ضرورت ہو جاتی، اتنا احتیاط کیا. پھر اس کے بعد وہ نوعیت جو فتح پور میں تھی انہیں تلطف، تو اسی پر کہا کہ اس زمانے میں اسلام تربیت کے لیے تلطف کی تعیت ہے. قریب کرو، دور نہ کرو، لوگوں کو قریب کرو، دور نہ کرو. اور قریب کم ہوں گے جب ان کے ساتھ ملاطفت کا معاملہ کیا جائے گا، نرمی کا، رفق. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کام تو کر ہی رہے ہیں، دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، سب کا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے. اصول سے کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. بس یہ میں کہنا منع لکھ رہے ہیں، اصول سے کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلطف سے متعین کریں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ بنا کے بھیجا تھا. جس طرح مقصد میں کامل نمونہ کے اعتبار سے تھے، وہ طریق میں بھی کامل نمونہ کے لیے تھے. مقصد تو متحد ہے لیکن طریق میں فرق ہے. اصلاح طریق کی ہونی چاہیے. مقصد تو ہم تو سب جانتے ہیں، اللہ کے رضا حاصل ہے. رضا کے حصول کے لیے آدمی آتا ہے، جاتا ہے، ملتا ہے، لکھتا ہے، لیکن طریق بھی تمہارا صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایرا کی میرے بترکستان ہے. ارے وہ آدمی جو عرب کو جانا چاہتا ہے، تمہارا راستہ ترکستان کا ہے، گلشن ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہمارا جو خدا تک پہنچنے کا ہے، اسے وہی طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا. اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی نے کہیں جمعرات کے دن واس تھا، کچھ ایسے ہی ہے. بہرحال آئے دلی میں گئے، نرس نے کہا کہ بھائی کپڑا آج نہ بدلو، کل بدل لینا ہے یا پہلے بدل لینا. کہ اچھا اب ہم ہی کو پڑھاؤ گے؟ جمعہ کے دن کپڑا پہننا سنت ہے، اور صرف واز کی وجہ سے سجدے کے دن واز ہے اس بنا پر سجدے دن بدلوں گا، یہ خراب. یہ جمعراتی کو بدل دوں اس کے لیے نہیں. وجہ جب واز اور جمعہ میں فرق ہو گیا، متضاد واز کا دن اور جمعہ کے دن میں. فرمایا نہیں، جمعہ کے دن کپڑا پہننا، غسل کرنا مستحبات میں سے سنن ہے، اسے کل ہی بدلوں گا. یہ چیزیں بھی لوگ سمجھتے ہیں سنت کے خلاف. حضور کی محبت سے کتنی محبت، حضور کے طریق سے کتنی محبت. فرمایا نہیں، طریق تو یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا جائے. بہرحال مقاصد مقصد میں کسی کا احترام نہیں. ہندو سے پوچھے وہ بھی کہے گا کہ پرماتما کو راضی کرنے کر رہے ہیں. فرق جو ہے طریق میں ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کی مثالیں بھی دیا. دیکھو یہ ہے، یہ سیدھا راستہ، اور یہ نشان خود زمین پر کھینچ کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہے راستہ، یہ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم مستقیم وہ راستہ ہے جس کے اندر انحنا نہ ہو، کجی نہ ہو. سب سے کم جو بھی ٹیڑھاپن طویل ہو جائے گا راستہ. مثلث ہے، مثلث ادھر یا تو چھوٹا ہو جائے گا یا بڑا ہو جائے گا. اور طریق میں اعتدال مستقیم جیومیٹری میں ہم لوگ پڑھایا گیا، بہت کرتے ہیں اس پر. جیومیٹری میرا اسکول تو جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے. اس زمانے کے انٹرسٹ کی وہ ہے، وہ بہت پڑھا دے. اب ہم کو زیادہ ہم اس کو ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہے کہ سیدھا وہی طریق. جیسے ماسٹر آتا تھا 2 بجے رات ہی کو آ جاتا تھا، کبھی جگہ کھولو، ہمارے گندی میڈل میں ہم لوگ کیسے 12-13 سال کے، لیکن آ کے کھولتا تھا تو خود ہی بھول جاتا تھا. جو جیومیٹری کی شکل کرتا تھا تو خود ہی بھول جاتا. بیچارہ بوڑھا آدمی تھا لیکن کرتا تھا. یہ ہے، یہ ہے، یہ کہ طریق مستقیم ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، جو راستہ سیدھا ہو. سیدھا راستے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دور کا نہ ہو. سیدھا اگر راستہ ہے تو اس میں ہولناک چیزیں نہ ہو. ہے سیدھا لیکن سانپ بیٹھا ہوا ہے درمیان میں، سیدھا نہیں آتا. یہ صراط مستقیم نہیں ہے. ہے سیدھا راستہ، وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے راستہ سیدھا ہے لیکن بلوائی بیٹھے ہوئے ہیں. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ گھوم کے چلے جاؤ وہاں، یہ سیدھا راستہ ہوگا. سیدھا راستہ وہ ہے جس کے اندر
ٹیڑھاپن نہ ہو، نشیب و فرار نہ ہو، ہولناک چیزیں درمیان میں نہ ہو. کتنی چیزیں ہیں، جب ان سب چیز کو ہٹاؤ صراط مستقیم پاؤ گے. عقائد بھی تمہارے ٹھیک ہوں، اعمال بھی ٹھیک ہوں، اخلاق بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، تب یہ سیدھا راستہ. ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. میں نے بتایا تھا نا موجب اللہ تقریباً صاحب کے بہت بڑا جلسہ تھا، بہت آدمی تھے. حضرت مولانا نے یہی آج پڑھی علی میاں نے، اور اس میں تقریر کی حضرت ہے. اور لوگ تو کوئی بڑھ گیا بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے. صدیق صاحب نے کیا کہ فلاں موجود ہے، انہوں نے کیا ہے فلاں موجود ہے. علی میاں آئے، انہوں نے تقریر کیا. پھر میں نے کہا مجھے بیان کرنا ہے قرآن حدیث، کوئی بیٹھا ہو مجھے بیان کرنا ہے. بیان کیا. پھر مولانا نے تقریر کیا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کی تعریف کیا، کافہ کی تعریف کیا. اس کے بعد میرے بہت ظاہر ہے کہ حضرت تو بھلی، لیکن میں نے کہا کہ مولانا نے کہا سلم میں داخل ہو جاؤ، کیا مطلب ہے؟ سلم کی تعریف کیا لیکن اس کی جزئیات کو نہیں بیان کیا. جیسے صراط مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ اگر اس کے خونخوار جانور بیٹھا تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، ادھر سے جاؤ. راہ راست بڑھو اگرچہ دورست ہے نا، مشہور ہے کہ نہیں؟ راہ راست جاؤ اگرچہ دور ہو، وہ صراط مستقیم وہی ہے. لیکن نشیب و فرار نہ ہو، دور و دراز نہ ہو، اس کے اندر ہولناک چیزیں نہ ہو، یہ تب ہو صراط مستقیم. اسی کی ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے. ہم نے بیان کیا ہمارا بیان کیا ہے، لیکن حضرت نے سنا بیٹھے. میں نے کہا سلم کا مطلب یہ ہے، کافہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو شعبے ہیں 5 شعبوں میں داخل ہو. یہ سلم اسلام کے شعبے، عقائد درست کرو، اعمال درست کرو، عقائد درست، وہ معاملات درست کرو، معاشرت درست کرو، تب سلم میں داخل ہونا ہے. سلم کی حضرت نے تقریر بہت عمدہ کیا سلم پر، لیکن اس کی جزئیات کیا ہیں؟ سلم میں داخل ہو جانے کیا مطلب ہے؟ اپنے عقائد اہل سنت سے جماعت کے مطابق بناؤ. نماز جو سنت سے ثابت ہے، نماز ہے وہ اس پر پڑھو. فریضہ ہے زکات دو. یہ سلم میں داخل ہونے کا. تو بڑی مثال سامنے کا کہ بھائی مجمع کو تو اسی سے کچھ سمجھ میں آیا جو ہم لوگوں نے بیان کیا. کیا کرنا ہم کو؟ یہ کرنا، ہر چیز کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ادخلوا فی السلم کافہ، مقصد میں اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بعض پولیس والے آئے فساد کے زمانے میں، کہا بھائی ہم بیمار تھا، کہا بیمار تو ہماری لازم ہے. اچھے ایسے لوگوں کو ہم لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں، ارے یہ تو ہو گئی. اس کے نظر میں بھی نیک لوگ ہیں، اللہ کے طالب ہیں، اللہ کے راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے. سر میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے. تو توکل اور تواضع. توکل تھا حضور کے اندر، حضور کے اندر لالچ نہیں تھی، تواضع تھی، تکبر نہیں تھا. اس کتاب میں اس کا اظہار کیا جگہ جگہ بخاری. جیسے اللہ کی خود سیرت جو خود اللہ نے بیان کیا اپنی صفات، تو اس میں دونوں مثبت ہے اور منفی بھی ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. یہ کیا مثبت ہے صفت، ایک ہونا. احدیت یہ کیا ہے؟ ایک صفت ہے اللہ کی جس میں کوئی شریک نہیں ہے. احدیت میں کوئی شریک نہیں ہے. لا جز لہ لا جزیہ، نہ اس کا کوئی جز ہے نہ جزیہ ہے. کوئی سوال ہی نہیں ہے اللہ کے میں. یہ نہیں کہ کلی ہے اس کے بہت سے جزیات ہوں، یا کل ہو جسم ہے جس کے لیے بہت سے اجزا. یہ نہیں. احد اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز، ہماری عبادت سے بے نیاز ہے. اللہ ہماری عبادت سے بے نیاز. کچھ ان کو نہیں کہہ دیا انہوں نے کہ سارے آدمی تم اتقائے قلب ہو جاؤ تب بھی ہماری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں. اور سب لوگ افجر قلوب ہو جاؤ، فاسد شیطان ہو جاؤ، کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کچھ نہیں کمی آئے گی. اللہ الصمد، ہم محتاج نہیں ہیں، تم محتاج. ہمارے ہر چیز کے محتاج، ایک ایک سانس کے تم محتاج. جس سانس پر ہم چاہے تمہاری موت لے لیں. خبر اللہ الصمد. یہ کیا دو صفت ہے ثبوتی. اب چیز سبزی صفت لم یلد،
وہ جنا نہیں. لم یولد نفی ہے کہ نہیں, جنا نہیں گیا, اس کا کوئی شریک نہیں. تو اللہ نے خود جو اپنی صفات پانچ بیان کی, تو دو تو ثبوتی ہیں اور تین سلبی ہیں, دو اثباتی ہیں اور تین سلبی ہیں. قل هو اللہ احد, وجود اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے. کیا ثبوت؟ لم یلد, وہ جنا نہیں ہے, نہ جنا گیا ہے, کوئی جنا نہیں. اس کے لڑکے بچے بیوی ہیں اور نہ وہ کسی ماں سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی نہیں. بہرحال یہ سلبی صفات بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تکبر سے, حسد سے, سب چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے. جس طرح تواضع دے, تکبر نہ دے. تواضع ایک کر رہا ہے, دوسرا تکبر, بعض میں صحیح متواضع نہیں ہو, کبھی کچھ کبھی کچھ. اسی کی مشق صوفیہ کراتے ہیں, اسی کی مشق کراتے ہیں. تواضع, انکسار, ریا نہ ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, توحید خالص ہونا چاہیے, اللہ کے عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے, مقصود ایک ہونا چاہیے, اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے. ایسے بزرگوں کی صحبت سے دل میں نورانیت اور صلاحیت پیدا ہوگی. اولیاء اللہ کے اشارات چونکہ دل سے نکلتے ہیں, اس لیے دل پر اثر کرتے ہیں, جس سے دل کی قساوت سختی دور ہوتی ہے. معلوم ہو کہ ایسے, اسی وجہ سے رقاق ہے, کتاب الرقاق ہے کہ مشکات میں بات, جو رقت پیدا کرنے والی ہے, وہی ہم کو آپ لوگ دے دیتے ہیں پڑھانے کے لیے. اپنے احکام یہ بیان کرتے ہیں, مجھ کو کہتے ہیں یہ آسان چیز ہے, دے دو. شروع کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا چلیے. اولیاء کے جس سے دل کی قساوت سختی دور ہوتی ہے, آنے والی زندگی کی فکر لاحق ہوتی ہے. قساوت واقعی ہے, بہت عمدہ حدیث ہے, مشکات نے جمع کیا ہے, بہت علماء سبھی نے. اور بندگی و اطاعت, خدا بندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کتاب الرقاق ہے کہ واقعی ایسی حدیث ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا جس سے اللہ اور رسول کے احکام معلوم, یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ. وہ تو بزرگوں کی صحبت ہے, علماء کی صحبت. بزرگوں میں نہ کہو, علماء کی صحبت کہو, علماء صالحین کی, ربانیین کی صحبت. ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا جن سے اللہ اور رسول کے احکام معلوم ہوں اور ان احکام کی باجاوری کا شوق پیدا ہو, اور ذہن میں مذہبی دینی جذبات کی پرورش ہو. ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا. آپ عالیہ کی ان کی کریں گے تو کیا شوق پیدا ہوگا, دل میں قساوت پیدا ہوگی, دین پہ شبہات پیدا ہو جائیں گے. کتب بینی میں چند باتیں ملحوظ خاطر ہیں. اول, دینی کتابوں کو تفریح تباہ جو محض زیادتی معلومات کے لیے نہ پڑھے. یہ دین اور دینی باتوں کی انتہائی ناقدری ہے, بلکہ دینی کتابوں کے پڑھنے سے مقصود اللہ اور رسول کے احکام اور منشا کا علم ہو. احکام اور منشا کا علم ہو. دین رسول کے احکام اور منشا, اللہ رسول کا کیا منشا یہ معلوم ہو, تاکہ اس کے موافق عمل کر سکے. اللہ اور رسول کی خوشنودی جس سے حاصل ہو, اسی مقصد کے موافق اس علم کا استقبال ہو. اس کے حاصل کرنے میں شوق اور رغبت و ادب و احترام ہو. اس علم کے حاصل کرنے کے لیے ظاہر کہ صاحب علم کی تو وقت ہوگی, جو علم تم حاصل کر رہے ہو دین کا. نے پوچھا وہاں ہوتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں نے کہا, لکھا سبھی نے لکھا, سبھی یہی کیا جس علم میں ہم لوگ ہیں اس کی قدر کریں, اور جس کا علم ہے حدیث ہے اس کی قدر کریں, اور جس کے ذریعے سے آ رہا ہے اس کی قدر کریں. بہت خوش ہو گئے. علم حدیث ہے, بخاری شریف پڑھ رہے ہو تو اس حدیث کا بھی کا ادب ہے. کس کی حدیث ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا ادب کرو. کس کے ذریعے سے آ رہا ہے تمہارے پاس علم؟ استاد کے ذریعے سے, اس کا ادب. سچ کہتے ہیں بہت خوش ہوئے حضرت, لکھا تو میں نے 3 چیزیں بر وقت وہاں تحریر امتحان میں ہوتا رہتا تھا. بہت لکھ کے دیجیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم اس کو بھی. اللہ علم حدیث رسول کا علم ہے, اس سے بڑھ کے کوئی علم ہو سکتا ہے؟
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان کے تمام نظریات بدلتے رہتے ہیں، نظریات بدلتے رہتے. لکھا ہے سید حامد صاحب آئے تھے یہاں، انہوں نے کہا کہ نظریات پہلے 100 سال کے بعد بدلتے تھے اور اب 10 سال کے بعد بدل جاتے ہیں. حامد صاحب جانتے ہیں علی گڑھ کی 10 سال کے بعد نظریات بدلتے رہتے ہیں. پہلے 100 سال بدلتے تھے، اب 10 سال بعد بدلتے ہیں. تو میں نے کہا اب سالانہ بدلتے ہیں، ہر تاریخ بدلتے ہیں، کچھ نہ کچھ بدلتے رہتے. اسی مقصد میں اس کا علم استقبال اور اس کے حاصل کرنے میں شوق اور رغبت و ادب و احترام ہو. دوسرے مطالعہ کے لیے ان بزرگوں کی تصنیفات اختیار کرے جن کی دیانت اور اتباع شریعت پر، جن کی اتباع شریعت پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہو. ہر کس و ناقص کی کتاب سے دین کا اخذ کرنا احتیاط کے خلاف ہے، جو بسا اوقات ذرا سی لغزش سے انسان دینی متاع کو برباد کر دیتا ہے. تیسرے، جس بات کے متعلق یہ معلوم ہو جائے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کا بے چون و چرا تسلیم کرے، بظاہر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں عقل انسانی بیکار ہے. وہ تو وہی سے بول رہا ہے، تو اپنی عقل سے بول رہا ہے. احکام خداوندی کی سربلندی اور دین محمدی کی سرسبزی کے لیے جد و جہاد کرنا، یہی جہاد فی سبیل اللہ کے اصلی غرض اور مقصود والا. احکام خداوندی کی سربلندی اور دین محمدی کی سرسبزی کے لیے جد و جہاد کرنا، یہی جہاد فی سبیل اللہ کے اصلی غرض اور مقصود والا ہے. اس کی سبیل جو بھی ہو، لیکن ہونا چاہیے. اس کے لیے کسی کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی. راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ شاہراہ، یہ نہیں کہ پگڈنڈی ہے. چلے جائیے کرناٹک کی سڑک دیکھیے، یہاں سے وہاں تک جہاں سے چاہے، اس پر 5 میل کے راستہ سے بھی موٹر جا رہی ہے، اور 100 میل کے سے اور 500 میل کی جا رہی ہے. کوئی روکنے والا ٹوکنا نہیں، کوئی نہیں کہتا کہ نالائق تو 10 میل چل رہا ہے. بس صراط مستقیم، دل کسے گمراہ نہیں. صراط مستقیم پر اگر ہے تو گمراہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی طرح چل رہا ہے. کچھوا بھی چلتا ہے، خرگوش بھی چلتا ہے، کچھوا بھی پہنچتا ہے مقصود تک. اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس کو برا نہیں کہا جاتا کہ کچھوا ہو گئے. ابھی ہم کچھوا ہیں، ہماری رفتاریں اس کی، ہم چلیں گے اسے. ہم کو اللہ نے ایسے بنایا ہے، اس وجہ سے کسی پر کوئی نقی نہیں کر سکتا اگر صراط مستقیم پر ہے. بر صراط مستقیم دل کسے گمراہ نے، یہ یاد ہے نا. بر صراط مستقیم دل، یعنی طریق سنت پر اگر ہے وہ گمراہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو بھی طریق ہو، بڑی وسعت ہے دین میں، بہت وسعت ہے. اس کے بڑے انواع ہیں، بڑی راہیں ہیں. یہ سب راہیں صراط مستقیم کے تابع ہونا چاہیے. اگر ہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. حق تعالیٰ کو دنیا میں امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے اپنے احکام جاری کرنے تھے. وہ چاہتا تو ہر انسان کو اس کے سامنے اس کے ماننے پر مجبور کرتا تھا، مگر مشیت ایسی اس کے خراب تھی. اس نے دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا تاکہ جو شخص بھی اچھا یا برا کام کرے اپنے اعتبار اور پسند سے کرے، مجبور محض نہ ہوں. اسے اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کیا اور سامنے رکھ دیا، اور دونوں کے نتائج اور مال کو انسان پر واضح کر دیے تاکہ عقل اور دانش کو کام میں لائے اور بہتر راستہ پر گامزن ہو جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل الحق من ربکم، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہی ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا. اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے. اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے دوزخ کو. سمجھ لو. دوسری اشارت ہے آج پڑھا، دین میں زبردستی نہیں ہے. بے شک کھرا کھوٹے سے جدا ہو گیا ہے، کھرا کھوٹا سے جدا ہو گیا ہے. اب جس شخص نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اسے پکڑ لیا
ایسی مضبوط رسی ہے جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. ماموں مولانا صاحب لوگ یہاں کہتے ہیں یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے, ٹوٹ نہیں سکتی. ماموں مولانا ٹوٹ نہیں سکتی, چھوٹ تو سکتی, چھوڑ دو تم. اگر ساری دنیا مل کر بدی کے راستے کو ختم کرے تو اس کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا. لیکن اس کے لطف و کرم کا تقاضا یہ ہے اس کی مخلوق نیکی کو اختیار کرے اور برضا اور رغبت اس کی خوگر بنے. اسی لیے پروردگار عالم نے ہزاروں رسول و نبی بھیجے تاکہ حکمت و موعظت کے ساتھ بنی نوع انسان کو نیکی کے راستے پر ڈالے اور برائی کے راستے سے باز رکھے. اور رسالت و نبوت کے سلسلے کو رسولوں کے سرتاج علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم کر دیا تو ہمیشہ کے لیے یہ کام اس امت مرحومہ کے سپرد ہو گیا. جو اس کام کی بدولت خیر و امم ہے. سب سے بڑی نیکی اور اصل خیر خواہی یہ ہے یہ گمگشتہ راہ انسان کو سیدھی راہ دکھا دیا ہے. بھٹکا ہوا ہے راستہ, بھٹک جاتا ہے, جنگلوں میں بھٹکتا ہے, آبادیوں میں بھٹکتا ہے, اس کا راستہ دکھا دینا یہ نبی کا کام ہے یا اس کے متبعین. خالق سے بھٹکی ہوئی مخلوق کو خالق کی بارگاہ تک پہنچا دیا جائے, یہی وہ کام تھا جس کے لیے سرور کائنات سرورت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معمور تھے. ارشاد ربانی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. بلاؤ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو جس طرح مناسب ہے. لڑو جھگڑو نہیں, چیخ پکار نہیں, مناسب طریقے سے مناظرہ بھی ہو تو وہ بھی ایک اصول سے ہو, شائستگی کے ساتھ ہو. اور یہی انسانی خیر خواہی کا وہ اصل اصول تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع نے کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کرنے والوں کے لیے ضروری کر دیا ہے. یہ وہی وہ اثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کرنے والوں کے لیے ضروری کرے. یہی انسانی خیر خواہی کا وہ اصل اصول تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے. دونوں ہی, حضور کو بھی ہے, حضور کو بھی ضروری کہ آپ کو بھی اسی پر رہنا ہے, آپ کے متبعین کو بھی اسی پر رہنا ہے. ارشاد خدا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دو یہی میرا راستہ ہے, بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر, میں اور جتنے میرے پیروں ہیں وہ بھی وہی بلاتے ہیں, وہ بھی پیروں وہ بھی اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں. دوسری جگہ ارشاد ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. بہت زبردست جملہ ہے. ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, یہ بڑا کام, اور عمل صالح خود بھی عمل صالح کرے, یعنی جو جس طرح بلا رہا ہے وہ پر عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہے. یہ نہیں بار بار کہے کہ میں نبی میں سے ہوں, نبی ہے مسلمان, تاکہ مسلمان قریب ہو کہ ہماری چیز کا آدمی ہے. بہت بڑی بات ہے, اللہ ہی کر سکتا ہے. جو اللہ کی طرف بلائے عمل صالح کرے. معلوم ہوا کہ بلانے کے لیے عمل صالح خود کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ بدزن نہ ہوں, بدنام نہ کریں, اور کہے کہ میں معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, بھٹکے ہوئوں کو راہ حق دکھانا, گمراہوں کو ہدایت کا راستہ بدلانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع حیات اور مقصد اصلی تھا. اور اس مقصد کی نشو و نما اور بقا و تحفظ کے لیے آپ نے اپنے ہر اتباع کرنے والے کو اپنا شریک قرار دے دیا. میں بھی اسی طرح بلا رہا ہوں, میرے متبعین بھی اسی طرح بلا رہے ہیں تاکہ ان پر اعتبار ہو جائے. اسلام کی تبلیغ انسان کا نظام مؤلفہ مولانا ختم ہو گیا. میں نے لکھا ماشاء اللہ عوام و خواص سبھی کے لیے نہایت مفید مضامین ہیں جو لاہ عمل بنانے کے لائق ہے. ماشاء اللہ عوام و خواص سبھی کے لیے نہایت مفید مضامین ہیں
جو لائق عمل بنانے جانے کے لائق ہے۔ یہ میں سارے متعلق یہی دیکھا تھا، یہ سارے متعلق لکھا ہے وادی صاحب نے۔ اس کتاب کے متعلق حضرت مولانا سید محمد وادی رشید صاحب ندوی نے لکھا ہے کہ جن مقاصد اور ہدایات کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے وہ ایک انسان کو اعلیٰ ترین انسان اور ایک مسلمان کو نہایت معیاری مسلمان بنانے کے لیے دستور کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وادی صاحب لکھ رہے ہیں پہلے۔ ہاں اسی پہلے سنا چکا ہوں، لیکن میں اب اس کی قدر ہوئی۔ ایک انسان کہتے ہیں جن مقاصد و ہدایات کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے وہ ایک انسان کو اعلیٰ ترین انسان اور ایک مسلمان کو نہایت معیاری مسلمان بنانے کے لیے دستور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ امید ہے کہ صرف دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ خواص امت اور عام لوگ بھی اپنی زندگیوں میں اس سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ وہ مضامین یہ جی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر چلنے کی چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے اللہ اسی پر ہم کو لگا دے، اور جتنے لوگ ہمارے ہیں متبعین یا جو جہاں چاہے کسی دھکے ہوں، کسی طریقے ہوں، کسی ملک ہوں، سب کو اللہ اس راستے پر لائے اور اللہ تک پہنچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم